عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح أو كما قال عليه السلام۔ تمام حضرات محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ انتہائی قابل احترام معزز محتشم علماء اکرام، برادران اسلام، عزیزان ملت، برادر مکرم ملک محمد بشیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر جامع مسجد خلفائے راشدین ڈھوک دراب ایکسرا میں آج مؤرخہ 30 اکتوبر 2021 کو انتہائی روح پرور اور پروقار تقریب میں اور آپ شریک ہیں۔ ثناخان مصطفیٰ قاری مصعب حسین فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت جلد اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ مغرب سے اس وقت تک اللہ، اس کے رسول اور اس کے پیاروں کی محبت میں آپ تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہی مبارک ہستیوں کے سائے میں ان کی شفاعت کے ساتھ قیامت میں ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ملک صاحب نے میرے ذمے شان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان لگایا ہے۔ اسی مناسبت سے پارہ نمبر 22 کے پہلے رکوع میں موجود آیت نمبر 33 سورہ احزاب کی ہے، اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل بیت، یہ پکی بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی اور پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اور جب اللہ چاہ لیتا ہے، قرآن کریم کے دوسرے مقام کو ساتھ لگائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کام کر دیا ہے، اب اس میں رکاوٹ کوئی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد اللہ بشیء ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسباب اور وسائل کی حاجت نہیں ہوتی، اور کوئی اتنا طاقتور نہیں جو مالک الملک کے ارادے کے آگے سد سکندری بن سکے۔ سورہ اخلاص میں فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی بھی لحاظ سے اللہ کی برابری کا بھی کوئی نہیں۔ اونچا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، برابری کا بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ لم یلد، اس کی اولاد کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی مجبوری ہے، نہ اس کی کوئی برابری کا ہے، اور جب وہ کسی بھی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس کو روکنے کا ارادہ کر لے
بس اس کا ارادہ ہی ہو جانا ہے۔ اس آیت میں فرمایا انما، اور جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انما کا لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا حقیقت کچھ بھی نہیں، یہی حق ہے جو اب کہا جانے لگا ہے، یعنی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انما، اس میں نہ کوئی دوسری رائے ہے نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول، اللہ ارادہ کرتا ہے اور کر چکا ہے ارادہ کہ وہ تم سے ہر قسم کی گندگی، پلیتی قول اور فعل کے اندر دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ اب یہاں ذرا توجہ کیجئے، یہ آیت اہل بیت کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اب یہاں جھگڑا کھڑا ہوا دنیا کے اندر کہ اہل بیت ہیں کون؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور کوئی نہیں۔ بعض نے یہ کہا اہل بیت سے مراد 5 تن پاک ہیں، بیویاں نہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس میں اولاد رسول اور ازواج رسول ہیں، باقی حسن و حسین اور علی نہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں اور ایسے نظریات رکھنے والے گمراہ ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، اور احادیث کی روح سے نبی کریم علیہ السلام کے نواسے اور آل حارث، آل عباس، آل علی، آل عقیل اور آل جعفر، یہ 5 خاندان اہل بیت میں داخل ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکیم الامت اور مجدد الملت تھے، بیان القرآن میں جو ان کی مشہور عالم قرآن کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ کیا اہل بیت میں اہل بیت کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس میں صرف ازواج مطہرات ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہیں، مگر اہل بیت سے اصل میں مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کو آل محمد کہا جاتا ہے اور جن پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ازواج رسول بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہے، آل علی بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، اور یہ تینوں بھائی تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ یہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ کا ساتھ دیا، مرتے دم تک رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کے ایک بھائی تھے طالب، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں، کیونکہ آل اور اہل نظریاتی اتفاق سے بھی بنتا ہے۔ قرآن کریم پارہ 12 میں سورہ ہود ہے، اور پارہ 12 کے رکوع 4 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ کشتی پہ سوار تھے، ان کے ساتھ ایمان والے تھے، اور ہر طرف زمین و آسمان سے پانی نکل اور ابھر رہا تھا۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑ اپنی چوٹیوں سمیت پانی کے نیچے دفن ہو چکے تھے، اور آخری پہاڑ جو آخری چوٹیاں تھیں، اب کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ان پہ چڑھے کہ ہم اس سیلاب سے بچ جائیں گے۔ ان کفار میں سے حضرت نوح اللہ کے رسول ہیں، ان کا لخت جگر
جسمانی لحاظ سے بیٹا اور حقیقی بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی چڑھا۔ نظریے میں والد سے متفق نہیں تھا، وہ عقیدے کے لحاظ سے مختلف تھا، اس نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ کشتی میں بھی نہیں آیا کیونکہ کشتی میں صرف ایمان والوں کو آنے کا حکم تھا، غیر مسلم کو اس میں چڑھنے کی اجازت نہیں۔ کنعان چوٹیوں کی طرف بھاگا کہ میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے اس وقت یہ بات کہی، یہ اللہ کا عذاب ہے، آج وہی بچے گا جس کو وہ بچائے گا، لہٰذا تم کشتی میں آ جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں ایک کشتی تو ظاہر ہے کہ جس میں بیٹھے ہیں، اور ایک کشتی ایمان کی بھی ہے، میرا تصور کہ اس میں آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں گا اور یوں میں بچ جاؤں گا۔ اور پھر جب اس نے نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا تھا اور ایک بہت بڑی سمندری موج یوں فضا میں اٹھی اور اس نے ہمیشہ کے لیے کنعان کو غائب کر دیا۔ حضرت نوح والد تھے، وہ لخت جگر تھا، دل میں درد اٹھا اور یکدم کہنے لگے، اے میرے رب، تیرا وعدہ تھا میں تیری اہل کو بچاؤں گا، اور یہ تو میری اہل ہے کہ میرا لخت جگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیری اہل ہے، فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے تمام مذاہب، علماء، صاحبان عقل متفق ہیں کہ وہ حضرت نوح کا حقیقی جسمانی بیٹا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ اور پھر اگلا جملہ کیا فرمایا کہ اب اس کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا، اس کی سفارش نہیں کرنی، اب مجھ سے اس کے لیے بھیک نہیں مانگنی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ فرمایا کہ اب اگر تو نے یوں کیا، اے نوح، میں تجھے جاہلین میں شامل کر دوں گا، یعنی نبوت کا تاج تجھ سے چھین لوں گا، اس لیے کہ وہ مشرک ہے اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور مشرک کے لیے بخشش یہ میرا قانون نہیں۔ میری کوئی مجبوری نہیں کہ میں کسی کے آنسو دیکھ کے، کسی کی دعوت اور تبلیغ دیکھ کے، کسی کی قربانی دیکھ کے اپنا فطری قانون چینج کروں۔ میرا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ میری کوئی مجبوری۔ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے سفارش کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انہو لیس من اہلک، کہ یہ آپ کی اہل میں نہیں۔ اس لیے حضور کا خونی رشتہ دار اگر عقیدے میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں آیا تو وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل، جعفر اور علی خود یہ آل محمد میں اور اس چیز میں آئے جن پہ صدقہ حرام کیا گیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، اور ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں، مگر صرف یہی اہل بیت نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لأہل محمد، کہ صدقہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آل محمد اور اہل محمد کے لیے حلال ہے۔ لہٰذا جن پر حرام قرار دیا گیا وہ یہی 5 خاندان ہیں اور ازواج مصطفیٰ اور اولاد رسول ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ازواج مصطفیٰ کو حضرت عائشہ، خدیجہ، حفصہ، جویریہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش اور دیگر جتنی بھی حضرت سودا وغیرہ یہ ازواج مطہرات ہیں، انہیں ہم اہل بیت میں نہیں مانتے، وہ قرآن کریم کے منکر ہیں۔ اس لیے کہ جہاں اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ قرآن کریم اٹھا لیجئے، یہ سورہ احزاب چل رہی ہے، پارہ نمبر 21 کی آخری آیت میں اللہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں اے نبی اپنی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیں۔ لفظ ازواج
زوجہ کی جمع ہے، اور زوجہ ایک بیوی کو کہتے ہیں۔ ازواج 3 سے زیادہ بیویوں پر بولا جاتا ہے، 3 سے لے کے الا مالا نہایا تک عربی میں جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں۔ 100 ہو تو اس کے لیے بھی جمع کا لفظ ہے، 1 ارب ہو تو اس کے لیے بھی لفظ جمع آتا ہے، لیکن 3 کم از کم عدد ہے۔ اگر 3 سے کم ہے تو تثنیہ کا لفظ زوجتین آئے گا، اور اگر جمع ہے یعنی کم از کم 3 بیویاں ماننی پڑے گی تو پھر ازواج کا لفظ وہاں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں اگر تم دنیا کو چاہتی ہو اور دنیا کی زینت کو تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر کے، کیونکہ میری محنت کا میدان آخرت ہے، میں دنیا کی دوڑ کے لیے نہیں آیا۔ اور اگر تمہارا مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ اب فتوحات ہونے لگی ہیں، پیسے آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، اسلام اپنی حدود میں پھیل رہا ہے اور اب وسائل بڑھ گئے، لہٰذا پہلے گھروں میں چولہا ہفتوں نہیں جلتا تھا، آپ نے لوگوں کو دے دے کر نوازا ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی سالانہ راشن اکٹھا دیا جائے تاکہ غربت کا خاتمہ ہو۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ میں آخرت کا پیغمبر دنیا کے لوگوں کو آخرت کے لیے تیار کر رہا ہوں، میں تو ایک نمونہ اور آئیڈیل ہوں، میرے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں وہ معیار ہیں، اور آج مجھ سے دنیا کا مطالبہ، یہ معنی کیا ہے، یہ کیوں مجھ سے سوال ہے؟ آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے، قسم اٹھائی 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، ان کے گھروں میں نہیں جاؤں گا، اور 1 مہینہ مکمل ہوا، قسم مکمل کر کے چاند 29 کا تھا، آپ نے قدم اس کے بعد امی عائشہ کے حجرے میں رکھا ہے۔ توجہ کیجئے، اس وقت فرمایا عائشہ تم ایک کام کرو، اپنے والد سے مشورہ کرو، جلد بازی میں جواب نہ دینا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دنیا دوں تو میں دے دوں گا، لیکن پھر مجھے چھوڑنا ہوگا، اور کہا کہ جلدی جواب نہ دینا، ذہن میں یہ تھا عمر تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کو ترجیح نہ دے جائے، بعض اوقات تجربہ کم ہوتا ہے، فرمایا ابو سے مشورہ کرنا۔ اب حضرت عائشہ تو مصطفیٰ پہ فدا تھی، کہنے لگی آقا اس میں ابو سے مشورے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، عائشہ دنیا کو قربان کرتی ہے، مصطفیٰ کو سینے سے لگانے کو تیار ہے۔ کہا کہ عائشہ یہی سوال باقی بیویوں سے بھی ہے، اور ایک سے نکل کے دوسرے کے گھر، کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو ان کو دے کے فارغ کر دو، دنیا کے معاملات میں ان کا حق کوئی نہیں رکھنا، لیکن پھر ایسی بیویاں جو دنیا کی طلبگار ہوں وہ میرے لیے پسند نہیں کی گئیں، میرے لیے تو وہ ہوں جو ہر قربانی دینے کے لیے کھڑی ہوں۔ اس لیے ایک بیوی سے جا کے پوچھا کیا چاہتی ہے، دنیا یا آخرت، اس میں تم فیصلہ کرو اور مجھے بتاؤ، اس پہ میں چلوں گا۔ تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی جملہ بولا، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ اب جب یہ سارا منظر اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے نبی سے کہ اپنی بیویوں کو کہو کہ دنیا چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اب جب بیویوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اب آگے اللہ اسی چیز کو لے کر ان کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، ان کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں براہ راست نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں اولاد کا بھی ذکر نہیں، اس میں دامادوں کا بھی ڈائریکٹ ذکر نہیں، اس میں آل علی کا بھی ذکر نہیں، اس میں آل جعفر کا بھی ذکر نہیں، اس میں آل حارث کا بھی ذکر نہیں، اس میں آل عباس کا بھی ذکر نہیں، اس میں آل عقیل کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں صرف ازواج مطہرات کی گفتگو ہے، عائشہ اور حفصہ کا ذکر ہے، خدیجہ اور جویریہ کا ذکر ہے، زینب اور سودا کا ذکر ہے، یہ پیغمبر کی ازواج حضرت صفیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ 11 بیویاں ہیں، اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نبی کو کہا ان سے پوچھو، انہوں نے جواب جب دے دیا، اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے جیسی کوئی خاتون نہیں ہے اس کائنات میں، اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں سے چن کر منتخب کر کے تمہیں یوں اٹھا کر مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیا ہے، اس لیے پوری کائنات میں رسول اللہ کی بیویوں کے مرتبے کی کوئی خاتون بھی موجود نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
रसूलिही, ये अल्लाह ऐलान कर रहा है। फिर अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ती रहना, ज़कात देती रहना, अपने घरों में रहना, ये सारे जमा मुअन्नस के सीगे हैं, इसमें मुज़क्कर का कोई सीगा नहीं है। तवज्जो, किसी मर्द का जिक्र ही नहीं हो रहा। जो अरबी जानते हैं वो 12-22 का पहला सफ़ा खुद खोलें, वो तर्जमा करें। अल्लाह कहता है अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करें, अज़वाज मुतहहरात, अतीअल्लाह व रसूला, ये इताअत करें अल्लाह और उसके रसूल की। और इस तरीके से ये सारे जमा मुअन्नस के सीगे जिक्र हो रहे हैं। और फिर अल्लाह ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के घर वालियों, तुम जैसी खातून इस कायनात में कोई नहीं है। और ये सारा जिक्र करने के बाद आगे अल्लाह ये कह रहा है, ऐ अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें हर गंदगी और पलीती से पाक कर दे और तुम्हें आइडियल बना दे। यानी ना दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर रहे, ना जिस्मानी तौर पे, ना रूहानी तौर पे, ना अकीदे के तौर पे, ना नीयत के तौर पे, तुम्हें एक मेयार बनाना चाहता है अल्लाह, ऐ अहले बैत मुस्तफ़ा। और उसके बाद ये जिक्र करके आगे फिर अल्लाह ने मुअन्नस के सीगे जिक्र किए हैं, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहो और अल्लाह का जिक्र करती रहो। ज़माने जाहिलियत की तरह जैसे औरतें बनाओ श्रृंगार करती थी, उस तरह तुमने नहीं करना। तुमने अपने अंदर को मेकअप करना है, अपने अखलाक को बाकमाल बनाना है, नमाज का नूर हासिल करना है, तक़वे का नूर हासिल करना है। पीछे भी अज़वाज का जिक्र है, आगे भी अज़वाज का जिक्र है, दरमियान में अहले बैत का लफ्ज़ बोला गया है। इसलिए कुरान की रूह से, अल्लाह के कलाम की रूह से बराह रास्त अहले बैत में कुरानी आयत के मुताबिक नबी की बीवियां दाखिल हैं। अगर कोई कहे अज़वाज मुतहहरात अहले बैत में नहीं है, वो कुरान का मुनकिर है। और जो कुरान का मुनकिर हो वो मुसलमान होता है या काफिर होता है? नारे तकबीर, दारोदार खत्म नबूवत, शान उम्मतुल मोमिनीन। अब सुनो, तो फिर कोई कह सकता है मौलवी साहब आपने तो अभी ये कहा है कि हजरत अली भी अहले बैत में है, तो इस अहले बैत में अली कहाँ से आ गए? तवज्जो तवज्जो, अब आइए एक हदीस पेश करता हूँ, तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल हजरत उम्मे सलमा जो ज़ौजे रसूल हैं, अहले बैत में कुरानी आयत की रूह से बराह रास्त दाखिल हैं। उनके हुजरे में तशरीफ फरमा थे। पैगंबर का नवासा हसन आते हैं, हुसैन आते हैं, इधर से अली आते हैं और इधर से फातिमा आती हैं। नबी तो खुद है ही हैं, इसलिए कि घर ही उनका है। और फिर जो उनसे जुड़े वो अहल कहलाए हैं, नजरियाती तौर पे भी, खानदानी तौर पे भी। अब तवज्जो कीजिएगा, अर्ज़ क्या करने लगा हूँ। हजरत उम्मे सलमा देख रही है कि हजरत हसन आए, रसूलुल्लाह ने ऊपर चादर दी है। हजरत हुसैन आए, रसूलुल्लाह ने चादर के नीचे कर लिया। हजरत अली आए, रसूलुल्लाह ने चादर के नीचे कर लिया। हजरत फातिमा आती हैं, पैगंबर ने चादर के नीचे किया। और ये चादर उनके ऊपर देकर नबी हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो हदीस की रूह से हसन भी अहले बैत है, हुसैन भी अहले बैत है, अली भी अहले बैत है, फातिमा भी अहले बैत है। तो फिर जब हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि ये रसूलुल्लाह अपनी चादर मुबारक इन पे देके इतनी बड़ी फजीलत से नवाज रहे हैं कि मेरे अहले बैत ये हैं, ये जुमला बोला। उन्होंने कहा मैं भी आ जाऊं इस चादर के नीचे। आपने फरमाया अंते अला खैर, और तुझे पहले ही रब ये फजीलत अता कर चुका है। मतलब ये है, ऐ उम्मे सलमा, तेरे ऊपर तो तेरे ऊपर ये चादर ततहीर रब दे चुका है, तुझे आले बैत में अल्लाह शामिल कर चुका है, आयशा को दाखिल कर चुका है। लेकिन इनका जिक्र आयत में नहीं था, तो अगर कोई शुबा ना कर जाए, इसलिए मैं मुस्तफ़ा अपनी चादर देकर इनको नीचे बिठाकर मैं बता रहा हूँ कि अज़वाज मुतहहरात कुरान की रूह से वो आले बैत में हैं। और अली, हसन, हुसैन, फातिमा ये मेरी हदीस की रूह से आले बैत में दाखिल है। आले सुन्नत वल जमात इनको भी आले बैत मानते हैं और नबी की बीवियों को भी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब सुनो, जब लिखते हैं कि मैं नौकर सहाबा का, मैं नौकर आले बैत का, तो फिर जनाब जब आले बैत के नौकर बनते हो तो फिर पूरे आले बैत की नौकरी करनी चाहिए या आधों की करनी चाहिए? जोर से बोलो। अब एक बंदा कहे मैं अली को मानता हूँ,
حسن و حسین کو مانتا ہوں، فاطمہ کو مانتا ہوں، نبی کی باقی 3 بیٹیوں کو میں نہیں مانتا، علی کو مانتا ہوں، نبی کے داماد عثمان کو نہیں مانتا، علی داماد پیغمبر ہے مانتا ہوں، لیکن بڑے داماد ابو العاص کو نہیں مانتا، ارے میں خدیجہ کو مانتا ہوں لیکن نبی کا حرم عائشہ کو نہیں مانتا۔ ایمان سے بتاؤ یہ اہل بیت کو ماننے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے؟ زور سے بولو۔ اب آؤ اہل سنت کی طرف، یہ نعرہ نہیں مارتے، خدا کی قسم پیغمبر کی تمام بیویوں کی عظمت کے قائل ہیں، پیغمبر کے تمام دامادوں کو مانتے ہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں، آل علی کو بھی مانتے ہیں، آل عقیل کو بھی مانتے ہیں، آل جعفر کو بھی مانتے ہیں، آل عباس کو بھی مانتے ہیں، آل حارث کو بھی مانتے ہیں۔ یہ 5 خاندانوں کے قائل ہیں، ان کے فضائل ہماری کتابوں میں ہیں۔ کسی ایک کی گستاخی کو ہم جرم عظیم سمجھتے ہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آل بیت کو اگر مانا ہے تو آل سنت نے مانا ہے، باقی اگر کوئی کچھ کو مان کے کچھ کا انکار کرے یا وہ حدیث کا منکر ہوگا یا وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا۔ اس لیے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو اصل دیکھنا چاہیے کہ پورے نظریے پہ کون کھڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جناب ام سلمہ نے جب کہا تھا میں چادر کے نیچے آؤں، رسول اللہ نے جو آنے نہیں دیا ہے، انت علی خیر کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ تو خیر پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بلایا تو نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو میاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں انت علی خیر کا ترجمہ تو کر لے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پھر قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب توجہ کیجئے گا، میں اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آل بیت میں عائشہ بھی ہے، آل بیت میں خدیجہ بھی ہے، آل بیت میں جویریہ بھی ہے، آل بیت میں سودا بھی ہے، آل بیت میں عمر کی بیٹی حفصہ بھی ہے، آل بیت میں صدیق کی بیٹی عائشہ بھی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میرے جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے ذرا بلند آواز سے بتائیے اللہ کا قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جن کا عقیدہ ہے وہ زور سے بولے۔ اب آؤ پارہ نمبر 26 کا آخری صفحہ کھول لیجئے۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس میں ایک ایک جملہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک رکوع، ایک ایک منزل، ایک ایک آیت، ایک ایک سطر یہ ایسی ہے جس کی گارنٹی رب نے اٹھائی ہے۔ زمانے بدلے ہیں، انقلاب آئے ہیں، کھوپڑیاں فضا میں اڑی ہیں، ملکوں کے نقشے بدلے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لوگ قبروں کے پتالوں میں گئے ہیں، موسم چینج ہوئے ہیں، دنیا پوری چینج ہو گئی ہے، لیکن قرآن جیسے تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ اگر تبدیلی نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، تو پھر توجہ کیجئے گا، میں اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ تو یہ بتانا کہ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں آل بیت میں نہیں ہیں، کیونکہ آل بیت میں اگر وہ مانے تو پھر وہ ان کو مان تسلیم کرے، وہ تو عزت ہی نہیں کرتا ہے، وہ تو گالیاں دیتا ہے، وہ تو بکواس کرتا ہے، جب نام آل بیت کا لیتا ہے۔ تو میں نے کہا اے قرآن تو بتا دے کہ کیا پیغمبر کی بیویاں واقعی آل بیت ہیں؟ اللہ کہتا آؤ اس جھگڑے کو حل کر دیتے ہیں۔ ارے پارہ نمبر 26 کے بالکل آخری صفحے پہ آخری آیت میں آپ قرآن اٹھا کر ترجمہ پڑھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہے، ان کے گھر میں مہمان آتے ہیں، 6-7 مہمان ہیں، اوپرے لوگ ہیں، ابراہیم مہمان نواز ہیں۔ انہوں نے دیکھا روٹی کا ٹائم ہے، ان سے پوچھا بھی نہیں ہے، انہوں نے گائے کا بچڑا ذبح کر دیا اور اس کو بھون کر اس کی سجی بنا کر ان کے سامنے رکھی ہے، کہا کہ کھائیے آپ میرے مہمان ہیں۔ ارے جب انہوں نے سامنے رکھا تو ایک مہمان بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، ایک مہمان بھی لقمہ نہیں لیتا ہے۔ ابراہیم کے دل میں خوف آیا ہے، ڈر گئے ہیں کہ اس دور کا دستور یہ ہے کہ کوئی دشمن کے گھر سے نمک استعمال نہیں کرتا، پانی نہیں پیتا اور وہاں سے کھانا نہیں کھاتا، کہ اندر سے دشمنی ہے۔ جب دشمنی رکھنی ہے پھر نمک استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب مہمانوں کے آگے گائے کا بچڑا رکھا ہے، ایک مہمان بھی کھاتا نہیں ہے، ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ابراہیم ڈر گئے، ان کے دل میں آیا یہ میرے دشمن ہیں، یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، اور وہ بھانپ گئے۔ ابراہیم انسان ہونے کے ناطے اندر سے خوف کا شکار ہو چکا ہے۔ اب وہ فوراً بولے ابراہیم فکر نہ کر، ہم کھایا نہیں کرتے، اس لیے کہ شکل انسانوں کی ہے، ہم انسان نہیں، ہمیں اللہ نے فرشتہ بنایا ہے، ہم فرشتے ہیں اور فرشتہ کھاتا نہیں ہوتا، یہ بشر کا لبادہ ہے، اندر یہ فرشتہ ہے۔ تو جس کا لبادہ بشر کا ہو، اندر سے فرشتہ ہو، تو پھر اس کی خصوصیات وہی ہوتی ہیں، وہ شادی بھی نہیں کرتا، وہ کھاتا بھی نہیں ہے، وہ پیتا بھی نہیں ہے، اور جو اوپر سے بھی بشر ہے اندر سے
بھی بشر ہے، وہ شادی بھی کرتا ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، یہ فرق ہوا کرتا ہے۔ یہ انسانی شکل میں آئے ہیں اور کھا نہیں رہے، اور ابراہیم کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں، اور فرشتہ تو کھاتا نہیں ہے تو پھر وہ گائے کا بچڑا ذبح بھی نہ کرتے، لیکن ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور گائے کا بچڑا ذبح کر رہے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کے ان کو معلوم نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، وہ ان کو انسان سمجھ بیٹھے تھے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولو، اندر کی بات کو جاننے والا کون ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں ابراہیم جانتے تھے تو پھر گائے کا بچڑا ذبح کیوں کیا؟ پھر ڈرے کیوں ہیں؟ فرشتوں نے وضاحت کیوں کی ہے؟ اس لیے توجہ کیجئے گا، اب اس موقع پر انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے، تو پوچھا پھر آئے کیوں ہو میرے گھر میں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے آنے کے دو مقصد ہیں، ہم جا رہے ہیں آپ کے بھتیجے وقت کے پیغمبر حضرت لوط کو ملنے کے لیے، ان کی قوم بدمعاش بن گئی ہے، آج ان کے عذاب کا ٹائم آ چکا ہے، ہم نے ان کو ملیا بیٹھ کر دینا ہے۔ تو کہا وہاں جانے سے پہلے اللہ نے بھیجا ہے، ابراہیم بوڑھا ہے، روتا ہے، سجدوں میں دعاؤں میں آوازاری کرتا ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، ربا مجھے بیٹا چاہیے، میں پیغمبر ہوں لیکن تجھ سے مانگتا ہوں، میں پیغمبر ہوں تیرا محتاج ہوں۔ تو رب نے کہا ہے کہ لوط کی طرف جانے سے پہلے جاتے ہوئے میرے ابراہیم کو ملنا اور اس کو کہنا اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، اللہ تجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کے قریب ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں جبرائیل مبارک ہو اللہ تجھے اولاد دینے لگا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم تو خوش ہو گئے، اور ابراہیم کی بیوی بہت بوڑھی تھی، وہ پیچھے کھڑی ہیں، توجہ، یہ بیوی ہے سارا، ایک بیٹا پہلے ہوا ہاجرہ سے، سارا سے نہیں ہوا، توجہ، سارا حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، وہ کھڑی تھی بہت بوڑھی، یعنی ایسی عمر ہے جس میں اولاد نہیں ہوتی۔ انہوں نے سنا کہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹا دینے لگا ہے۔ اب یکدم وہ آئیں سامنے، فسقط وجہہا، چہرے پہ بڑھاپے کے آثار، جھریاں پڑی ہیں، بڑھاپا ہے، کمر میں خم ہے، کمزوری ہے، بال سفید ہیں۔ فسقط وجہہا، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ لگایا، کہنے لگی عمر نہیں دیکھتے، میری بڑھاپے کو نہیں دیکھتے، بیٹا کیسے ہوگا؟ میں کیا جوان ہو جاؤں گی یا اسی کیفیت میں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میری اس عمر میں میرا بیٹا اور تم مجھے خوشخبری دینے آ گئے ہو۔ اب اللہ کے فرشتے بولتے ہیں، یہی میں استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم بیٹھے ہیں اور ادھر سارا کھڑی ہے، یہ فرشتے بیٹھے ہیں، انہوں نے خوشخبری سنائی، سارا پیغمبر کے گھر والی ہے، وہ سامنے آتی ہے اور اس نے آگے کہا کیسے ہوگا بیٹا؟ اب انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، توجہ کیجئے گا، توجہ، پارہ نمبر یہ 21، توجہ کی پارہ نمبر 26 کے بالکل آخر میں ہے، توجہ۔ اب وہ کہنے لگے اہل البیت کا لفظ ہے، فسقط وجہہا وقالت عجوز عقیم، اس نے کہا بوڑھی بھی ہوں، بانج بھی ہوں، چہرے پہ ہاتھ لگا کے کہا بڑھاپا بھی ہے، جھریاں بھی ہیں۔ اب یکدم وہ کہنے لگے اے اہل بیت، کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ رب نے جیسے کہہ دیا ہے ایسے ہی بیٹا ہوگا، جوانی بھی نہیں آئے گی، بڑھاپے میں بیٹا ہوگا۔ اے اہل بیت، تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس مقام پر نہ داماد کھڑا ہے ابراہیم کا، نہ ابراہیم کے خاندان کا کوئی اور فرد ہے، نہ ابراہیم کی بیٹیاں کھڑی ہیں، نہ ابراہیم کے بیٹے کھڑے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی ایک بیوی کھڑی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس بیوی کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے اہل بیت، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویاں داخل نہیں، اس آیت کی روح سے کیا بولو گے کہ جب فرشتہ اہل بیت بول رہا ہے، سامنے سارا کھڑی ہے، تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد براہ راست گھر والی ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں اہل بیت کا ترجمہ ہے گھر والے، کیا ہے؟ اب ذرا بولتے ہو، اہل بیت کا ترجمہ کیا ہے؟
اچھا مجھے بتاؤ، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیوی ہے، 2 بچے ہیں، رستے میں حافظ صاحب ملتے ہیں، شبیر صاحب، ہاں جی کدھر؟ کہتے ہیں جی گھر والے ساتھ ہیں، ذرا بازار جانا ہے۔ اب بیوی ساتھ ہے تو گھر والے کا لفظ صاحب نے بولا ہے، بچے بھی ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے۔ اکیلے بچوں پہ اہل بیت نہیں بولا جاتا، لیکن اکیلی بیوی پہ ضرور بولا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اکیلی بیوی ہیں، آپ جا رہے ہیں کدھر؟ وہ کہتے ہیں گھر والوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ اور اگر بچے ہیں اکیلے، کوئی پوچھے کہاں، کہتے ہیں بچوں کو لے کے جا رہا ہوں، گھر والے کا لفظ نہیں بولے گا۔ اور اگر صرف اماں ہے تو کہتے ہیں اماں کو لے کے جا رہا ہوں، گھر والے کا لفظ نہیں بولتے۔ تو جب ہماری اپنی اصطلاح میں بھی، آپ اپنے معاشرے میں بھی اہل بیت کا لفظ بیوی پہ بولتے ہیں، بیوی کے ذمن میں بچہ بھی آ جاتا ہے، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اے نبی کے گھر والوں۔ تو جب یہ جملہ بولا ہے تو فرشتوں کی زبان سے بھی اور رب کے اس فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اہل بیت سے براہ راست کون مراد ہے؟ زور سے بولو، کون مراد ہے؟ بیویاں۔ اب کوئی کہے میں نہیں مانتا، تو ہم یہ کہیں گے اگر نہیں مانتا تو یہ ہم نے نہیں کہا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت کس نے کہا ہے؟ سارے بولو، تو تیرا مقابلہ اللہ سے ہے۔ توجہ، اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اللہ کا کچھ بگڑا؟ وہ جوڑ بولو، اللہ کا کچھ نقصان ہوا؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنت الی یوم الدین، میری لعنت قیامت تک تیرے سر پہ ہے، فخرج، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ یہ فرمایا دفع بھی ہو، لعنتی بھی ہے، مردود بھی ہے، کہ میرے آگے تو انکار کر رہے۔ تو پھر جو شخص رب کے مقابلے میں آ کے اللہ کی بات کا منکر ہو جائے، قرآن بتا رہا ہے کہ وہ لعنتی بھی ہے، وہ مردود بھی ہے، اور وہ قابل اخراج بھی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت میں ازواج مطہرات کو نہ مان کر اخراج ہو گیا ہے اسلام کی سب سے، لعنتی بن گئے ہو، خدا کے قانون میں مردود ہو کے اور رد کر دیے گئے ہو رب کے فرمان کے مطابق۔ تو جب وہ رد کر دیا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا، شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی کہ ہائے میں برباد ہو گیا، میری تو محنت ضائع ہو گئی، تو پھر یہ وہاں سے معاملہ چلا ہے کہ جس کو رب نکال دیتا ہے پھر وہ یہی کچھ کرتا ہے، اور آج بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کی سنت زندہ ہو رہی ہے، ادھر سے رحمان کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ توجہ، اللہ کے رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، اوے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے ہٹ گیا ہلاکا، برباد ہو گیا، وہ بچے گا نہیں۔ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی، بلکہ ایک حدیث ساتھ جوڑوں تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ کس کی طرح ہیں؟ ستاروں بولو، میرے صحابہ کس کی طرح؟ ستاروں کی طرح۔ نجوم نجم کی جمع ہے، چمکدار ستارے کو کہتے ہیں۔ میرے صحابہ ہیں در والے، اہل بیت ہیں گھر والے۔ فرمایا گھر والوں کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ جو سوار ہوگا سیلاب ڈبو نہیں سکے گا، سمندر بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، دریا اس کو برد نہیں کر سکے گا۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ وہ تو ہو گئے کشتی کی طرح اور صحابہ ہو گئے ستاروں کی طرح۔ تو ستارہ تو روشن ہوتا ہے، ستارہ تو اونچا ہوتا ہے، ستارہ تو رہنمائی کرتا ہے، وہ تو رات کو راستہ دکھاتا ہے، وہ تو مسافر کے لیے نعمت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر ستارے بھی نہ ہوں رات کو تو روشنی کیسے ملے گی؟ دن کو تو سورج ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اصحابی، ارے میرے جو صحابہ ہیں کن نجوم و ستاروں کی طرح ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ارے تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ان میں سے، چونکہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے اور ستارہ روشن ہوتا ہے، روشنی سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو جس صحابی کے پیچھے چلو گے اہتدیتم، روشنی تم لے لو گے اور جنت کے محل تک پہنچ جاؤ گے۔ اب توجہ کیجئے گا، تو نبی نے صحابہ کو ستارہ قرار دیا ہے، چاہے وہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اشرا مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اصحاب بدر ہوں، اصحاب حدیبیہ ہوں، اصحاب فتح مکہ ہوں، عرب پہلے دن آیا ہو یا آخری وقت میں نبی کے سامنے آ کے اسلام قبول کیا ہو، جو بھی صحابیت کے دائرے میں آتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا
کسی عمر کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی زبان کا ہے، لیکن ہے میرا صحابی تو آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، تو ستارہ بلند ہوتا ہے، صحابی بھی بلند ہوتا ہے، ستارہ روشن ہوتا ہے، صحابی بھی روشنی فراہم کرتا ہے۔ جس طرح ستارہ زمین پہ نہیں ہوتا، آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اس طرح صحابہ کا مرتبہ اعلی زمین سے ستاروں کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح کتا ستارے کو دیکھ کے بھونکے، ستارے کا بگڑتا کچھ نہیں ہے، اور رات کو کتے بھونکا کرتے ہیں لیکن ستارے روشنی دیتے رہتے ہیں۔ تو مورخ تاریخ کے ذریعے صحابہ پہ کیچڑ بھی اچھلتا ہے، ان کا کام امت کو روشنی دینا ہے کہ میرے صحابہ ہیں ستاروں کی طرح، اور ادھر آل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو پھر میں نے جب جوڑ میں لایا ہے ان میں کیا ربط ہے، تو مصطفیٰ کی ان دونوں حدیثوں کو جوڑ کے شان صحابہ بھی واضح ہوئی ہے، شان آل بیت بھی واضح ہوئی ہے کہ جب کوئی سمندر کا سفر کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ کشتی میں بیٹھتا ہے، بحری جہاز میں بیٹھتا ہے، اس کے بغیر ڈوب جائے گا، اس کو امن نہیں ملے گا، حفاظت نہیں ملے گی، اس کی مجبوری ہے اگر وہ سفر کرنا چاہتا ہے کہ وہ کشتی کے اندر سوار ہو جائے۔ فرمایا کہ جب کوئی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی تو سمندروں میں چلتی ہے، ملکوں سے ملکوں میں جاتی ہے، اور سمندروں میں راستہ کیسے ملے گا، اور اس کے لیے علامات آسمان کے ستاروں سے دی جاتی ہے۔ اس نقشے کو دیکھ کر سمندر کا راستہ بنتا ہے۔ آج بھی جو جہاز چلاتے ہیں بحری یا جو کشتیاں چلاتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ سمندر کے راستوں کی رہنمائی آسمان کے ستاروں کی روشنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے، سمندروں میں راستہ کسی کو نہ ملتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، ہم نے ان کو علامتیں بنا دیا ہے، اور ستاروں کے ذریعے وہ سمندروں میں راستے تلاش کر لیا کرتے تھے۔ تو توجہ کیجئے گا، اب آپ نے سمندر سے نکلنا ہے، اس کو کراس کرنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے، تو ستارے سے روشنی لینا بھی ضروری ہے، کشتی میں سواری بھی ضروری ہے۔ فرمایا تو نے جنت میں جانا ہے اور مجھے تجھے بیڑا غرق کر دیں گے، اس لیے جنت کے سفر میں آل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ، صحابہ سے روشنی دے، روشنی وہ دیں گے، حفاظت کشتی دے گی، اور تیرا اگلا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کشتی میں بیٹھتے ہیں، ستاروں سے راستے تلاش نہیں کرتے، ان کو منزل کبھی نہیں ملتی، اور جو صرف ستاروں کو دیکھ روشنی پہ خوش ہیں، کشتی میں بیٹھ کے سفر نہیں کرتے، منزل ان کو بھی نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا ایک ہاتھ سے صحابہ کو تھام لو، ایک ہاتھ سے آل بیت کو تھام لو، بس جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ صحابہ کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، آل بیت مصطفیٰ کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں، آل بیت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم صدیق اکبر کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم حضرت علی کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حضرت فاطمہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تو حضرت زینب بنت رسول، رقیہ بنت رسول اور ام کلثوم بنت رسول کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حضرت خدیجہ کی گستاخ کو بھی اگر ماننے کو تیار نہیں، عائشہ اور حفصہ کے گستاخ کو بھی ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ سارے آل بیت ہیں اور وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ان کی مثال آنکھوں کی طرح ہے، اگر آنکھیں ہیں، روشنی ہے، تو آپ کو سارا جہاں روشن نظر آئے گا اور آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے صحابہ ایک آنکھ ہے، آل بیت دوسری آنکھ ہے، ایک آنکھ سے نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، آل بیت رسول کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی کریں گے؟ انشاءاللہ۔ علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی بھی صورت صحابہ کے دشمن کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں جب تک وہ صحابہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آل بیت کے دشمن کو بھی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں جب تک وہ نبی کی بیویوں کی غلامی میں نہ آ جائے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آخری بات، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تمہاری جان پر تمہارا حکم نہیں چلتا، رسول اللہ کا چلتا ہے۔ تم خود اگر چھری چلاؤ گردن پہ یہ خودکشی ہے، جہنم کی موت ہے اور حرام کی موت ہے، لیکن اگر نبی کہہ دے کہ تو کود جا آگ میں، یہ شہادت بن جاتی ہے، اور جو کہے کہ نہیں میں نہیں کرتا اس کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ تمہاری جانوں پر تمہارا آرڈر نہیں چل سکتا، لیکن تمہارے پیغمبر کا حق اس سے بھی زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب یہاں غور کرنا النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ حق رکھتا ہے ایمان والوں پر من انفسہم، ان ایمان والوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، کہ ہم نے اپنی جانیں بیچی ہیں مصطفیٰ کے آگے، ہم ان کے غلام بنے ہیں، اور غلام کو آقا چاہے تو بیچ دے، چاہے تو دھوپ میں کھڑا کرے، چاہے تو مارے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے. اس لیے فرمایا تم خود مختار نہیں ہو، تمہارے اوپر کنٹرول رسول اللہ کو دیا گیا ہے، کہ ان کو ہم نے کہا ہے جس طرح چاہو ان کو حکم دو اور آرڈر دو، جیسے کہو گے یہ ایسے کریں گے، اور ان کو ہم نے پابند بنایا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی شان یہ ہے کہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. تو پھر نبی کی جو بیویاں ہیں أُمَّهَاتُهُمْ، اے ایمان والو تمہاری مائیں ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ زور سے بولو کیا ہیں؟ أَزْوَاجُهُ، أَزْوَاجُ النبی، ہو ضمیر پیچھے لفظ نبی کو جا رہی ہے. امہاتہم، یہ ہم جمع کی ضمیر مذکر کی ہے، یہ پیچھے بالمؤمنین میں ایمان والے مؤمنین کو جا رہی ہے. تو یوں بن رہا ہے ازواج النبی جی امہات المؤمنین، ارے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب کوئی کہے میں عائشہ کو ایمان نہیں مانتا، حفصہ کو نہیں مانتا، خدیجہ کو نہیں مانتا، جویریہ کو نہیں مانتا، سودا کو نہیں مانتا، زینب کو نہیں مانتا، صفیہ کو نہیں مانتا، ماریہ قبطیہ کو نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں تو نہیں مانتا تو نہ مان، تیری ماں نہیں ہے، وہ تو ایمان والوں کی ماں ہے. شان امہات المومنین، شان امہات المومنین. ہم نے کب کہا ہے تیری ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ تو ایمان والوں کی، ان کے ماں ہونے میں شک نہیں، اس لیے کہ ان کو ماں میں نے کہا یا رب نے کہا ہے. تو ماں تو وہ ہے اور ایمان والوں کی ہے. تو جو ایمان والا ہوگا وہ مانے گا، اور جو کہ میں نہیں مانتا تو واضح ہوگا وہ ایمان والا بھی نہیں ہے. اللہ نے ایک معیار بنا دیا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کہ عائشہ کے دشمن کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا عائشہ کا اپنا ہے کوئی. فرمایا یہ کسوٹی تمہیں دے رہا ہوں، اگر کہے عائشہ میری ماں اس آیت کی روح سے وہ ہے ایمان والا، ایمان والا، وہ ہے مومن. کیا ہے؟ مومن. اور اگر نہیں مانتا تو مومن. اور نہ بولے ہو، یاد رکھو. کیوں مولی صاحب؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ کا غلام بنائے. نبی کی تمام بیویوں کا، بیٹیوں کا، دامادوں کا، خاندان کا اللہ ہماری نسل کو بھی غلام بنائے. کریں گے کام انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.